جب قبولیت کے اختیار اللہ کے ہیں، پھر فرش والے رکاوٹ کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ تو بنا مانگے ہی عطا فرماتا ہے، اتنی بے غرض اس کی محبت ہے، پھر وہ کوئی لمحہ بے مقصد کیسے لا سکتا ہے؟ شاید دیری اسی لیے ہے کہ اسے تمہاری آواز سب سے پیاری ہے، تم قریب رہ سکو اس کے، اس لیے وہ دینے میں وقت لگا رہا ہے۔ راضی کر لے گا اللہ کو ناممکن لگنے کے بعد بھی، معجزوں کے انتظار میں ٹوٹا ہوا دل تمہارا۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے پہلے، سب سے قیمتی احساسات تہجد کے سجدے میں ہیں، اور جس کو اتنی قیمتی احساسات عطا کر دی جائیں تو وہ خود کتنا قیمتی ہوگا اپنے پیارے اللہ کے لیے۔ کیا وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کر رہا؟ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری التجائیں نہیں سن رہا؟ وہ تمہاری دعا میں اٹھے ہاتھوں پر درد کی شدت سے گرے آنسو نہیں دیکھ رہا؟ کیا وہ تمہاری ان کیفیات کو نہیں جانتا جن میں تم خود کو بہت بے بس اور محسوس کرتے ہو؟ سنو، وہ سب جانتا ہے، اسے تمہاری ہر حال کی خبر ہے، بس وہ ان حالات سے تمہیں آزما رہا ہے کہ میرے بندے کو مجھ پر کتنا یقین ہے اور وہ میری محبت میں اور کتنا برداشت کر سکتا ہے۔ یہ تمہارا امتحان ہے، اور اگر اس امتحان میں تم کامیاب ہوئے تو بے شک اس کے ہاں تمہارے صبر اور یقین کا بہت بڑا انعام ہے، اور وہ تمہیں ہر چیز عطا کر دے گا۔ اور بے شک اس کی آزمائش پر صبر اور اس کی رحمت پر یقین ہی ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ کیا تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں؟ اس نے فرمایا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو جس طرح اس نے ماضی میں تمہاری مشکلات کو آسانیوں میں بدلا، وہ یہ مشکل بھی آسان کر دے گا، بس تم پورے یقین کے ساتھ اس سے مانگتے رہو۔ وہ جو اندھیری رات کے بعد روشن دن کرنے پر قادر ہے، وہی تمہاری زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدلنے والا ہے، بس تم اللہ کی قدرت سے مایوس ہونے کی بے وقوفی کبھی مت کرنا۔ کیا اللہ کے سامنے کچھ ناممکن ہے؟ وہ تو ممکنات کا رب ہے، تو تم دعا مانگتے ہوئے سوچا نہ کرو، بھلے ہی وہ چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں، تو تم اللہ سے بس مانگو، وہی معجزے کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے، وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کس وقت ہمارے لیے کیا ضروری اور بہتر ہے، ہم تو بس اپنی مرضی چاہتے ہیں، اصل حقائق تو وہ جانتا ہے، لہٰذا اپنی خواہشات سے زیادہ اس کی مرضی اور اس کے فیصلوں پر بھروسہ رکھو اور بے فکر رہو کہ وہ تمہارے لیے بہتر کرنے والا ہے۔ ہمیں جب چوٹ لگتی ہے تو ماں وہ واحد ہستی ہے جسے سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ماں سے کئی درجے بڑھ کر پیار کرنے والا تمہاری تکلیف پر خاموش ہے؟ یہ جو دیر ہو رہی ہے یہ کسی بڑے انعام کی علامت ہے، اس لیے اس سے کبھی مایوس نہ ہونا جو تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کیا تھک گئے ہو دعا مانگ کے قبول نہیں ہو رہی؟ تو پھر کیا ہوا، مایوس ہو گئے اس کی رحمت سے؟ تم کیا سمجھتے ہو وہ تمہاری دعاؤں کو نظر انداز کر رہا ہے؟ کیا وہ تمہیں نظر انداز کر سکتا ہے جو بن مانگے تمہارے جسم کے ہر ذرے کو خوراک پہنچا کر زندہ رکھتا ہے؟ کیا وہ تمہارے آنسوؤں اور دعاؤں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جو تمہارے جسم کے ہر ذرے کی ہر حرکت سے باخبر ہے، وہ تمہاری دعائیں بھی سن رہا ہے اور وہ قبول کرنے پر بھی قادر ہے۔ بس یہی جان لو کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اسی میں تمہاری کامیابی، خوشی اور سکون ہے۔ صحیح وقت کا انتظار کرو کہ وہی صحیح وقت جانتا ہے جس میں وہ تمہاری مانگی ہوئی دعائیں قبول کرے گا۔ اس پر یقین رکھو اور صبر کرتے جاؤ، اس کی بے انتہا محبت اور رحمت کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری خواہش پہ کن نہیں فرما سکتا؟ وہ جو تمام خزانوں کا واحد مالک ہے، وہ جس نے بن مانگے سب کچھ تمہیں عطا کیا، کیا وہ تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ سنو، یہ سارا امتحان صبر اور یقین کا ہے، صبر رکھو، وہ تمہاری ساری سستیوں اور دکھوں کا انعام تمہیں جلد دے گا۔ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے، اس بات کا فیصلہ تم اللہ پر چھوڑ دو، پھر وہ تمہاری دعاؤں کے صدقے تمہیں بہترین سے نواز دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری مرضی کو تمہاری تقدیر بنا دے گا، ساری دعائیں قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ تھک گئے ہو صبر کرتے کرتے، رشتوں کو نبھاتے صفائیاں دیتے اپنوں کو مناتے، دیکھو تمہارا تھکنا غلط نہیں ہے، بس اللہ سے مایوس نہ ہونا، امید لگائے رکھنا، وہ جلد تمہیں سب مسئلوں سے نکال دے گا انشاءاللہ۔ دعائیں مانگتے رہا کرو،
کب کیسے کوئی دعا نصیب بدل دے تم نہیں جانتے۔ تم نہیں جانتے کہ ورق تمہیں بہترین دینے کے اسباب بنا رہا ہے۔ قسمت اللہ کے ایک گن سے بدل جاتی ہے۔ تم یقین رکھو، دعا اور کوشش جاری رکھو، اللہ تمہیں بہترین سے نواز دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تو بن مانگے اتنا کچھ عطا کرتا ہے۔ سوچو جب تمہاری دعا قبول کرے گا تو کوئی غم باقی نہیں رہے گا، ہر چاہت مکمل ہو جائے گی۔ اللہ آزماتا ہے تمہیں اس چیز سے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ اللہ مل گیا تو وہ تحفے میں تمہیں عطا کر دے گا جو تم چاہتی ہو۔ انشاءاللہ ایک دن آپ خود کہو گے یا اللہ یہی تھا جو میں نے ہمیشہ آپ سے مانگا تھا۔ الحمدللہ۔ چھوٹی چیزوں پر خوش ہونا اور شکر کرنا شروع کر دو، بڑی چیزیں خود ہی آپ کا مقدر بن جائیں گی انشاءاللہ۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر اصل میں تمہیں بہترین سے نوازے گی۔ بہت جلد سب حقیقت بنتا دیکھو گے تم انشاءاللہ۔ تم شب کی تنہائی میں رب سے مانگو، وہ دن کی روشنی میں تمہیں کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا، تمہاری ساری حاجات پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ جن دعاؤں پر تمہاری زندگی رکی ہوئی ہے، دعا ہے وہ جلد تمہاری